وہ کہے گا بلیک. اچھا جی بیٹا میں یہاں پہ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں اس کو. یہ دیکھو یہ لکھ دیا میں نے کمپلیٹ، اور یہ میں نے لکھ دیا تھوڑا سا کٹ کر کے آدھا. میں نے آدھا لکھ دیا تو یہ ہے فا فا. اب تھوڑا سا اور ویو چینج کریں. یہاں پہ ہم نے ساری باتیں اس کو سمجھا دی تھی، آئین آئین کٹنگ والا، غائن غائن. تو یہ دیکھیں بیٹا یہ کیا ہے، فا. کیا ہے بیٹا، فا. گڈ جاب. یہ دیکھو یہ ہاف آ رہا ہے. یہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہاف کیسے آ رہا ہے. ہم اس کو کمپلیٹ بھی کر کے دکھائیں گے اور ہاف بھی. یہ دیکھو یہ ہے ہاف، ٹھیک ہے. سوری یہ ہے فا کمپلیٹ. یہ دیکھیں یہ فا کمپلیٹ ہے اور وہ اس کا بڑا بھائی ہے. آپ نے بیٹا جسٹ چہرے کو دیکھنا ہے، اس راؤنڈنگ کو اور اس بیلی کو نہیں دیکھنا. دیکھو میں اس کو اب ایڈ کرتا ہوں. دیکھو یہ دیکھو وہ چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ دیکھو چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ دیکھو چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے. جسٹ آپ نے فیس کو ذہن میں رکھنا ہے، جسٹ آپ نے فیس کو ذہن میں رکھنا ہے. دیکھو یہ کمپلیٹ فا آ رہی ہے، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے. تو امید ہے بچے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اسی طریقے سے ہم کچھ ایگزامپلس لکھ کے مخرج کی وضاحت کریں گے. یہ اس لیے ایگزامپلس لکھ رہے ہیں، حالانکہ اس پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، بچے کو فوراً بات سمجھ آ جاتی ہے. لیکن ہم پھر بھی کچھ ایگزامپلس لکھ دیتے ہیں، جیسے فائزہ، جیسے فائزہ. اور اسی طریقے سے ہم ایک اور ایگزامپل لکھتے ہیں جی، فاختہ. فاختہ، فاختہ پہ فا کو الگ کر سکتے ہیں، فاختہ. اور اسی طریقے سے فام، فام میں ہم نے ایف اے الگ کیا تو فا آر ایم کو سیٹ پہ کر دیا. اسی طریقے سے فاتح، فاتح میں جو فا ہے یہ والا فا بیٹا آپ ذہن میں رکھیں. اسی طریقے سے فاطمہ، فاطمہ میں تمہ کو الگ کیا، فا کو ہم نے ادھر کر دیا. اسی طریقے سے فاصلہ، فاصلہ میں فا، فا بیٹا سمجھ آ رہی ہے فا؟ اوکے گڈ آ رہی ہے، شاباش آپ بہت جینیس ہو. اسی طریقے سے فاصلہ کے بعد ہے جی فاخرہ، فاخرہ. مطلب اس طرح کوئی بھی ایگزامپل آپ اس کو بنا کے دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کو بات یہاں پہ سمجھ آ جائے گی. اور اسی طریقے سے پھر آپ تھوڑی سی توتلی زبان کا استعمال آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے. اس توتلی زبان کو آپ نے ہلکا سا ٹچ دینا ہے اس کو، یعنی کہ اس کو محسوس نہ ہو کہ مجھے توتلی زبان یاد کروائی جا رہی ہے. ہم نے حرکت والے چیپٹر میں جا کے اس کو کہنا ہے بیٹا آپ کو یاد ہے میں نے الف با تا سا میں آپ کو ایک لینگویج سکھائی تھی توتلی، توتلی جیسے فا فا فا، می 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 می، نو نو نون، ہا ہا ہا، دا 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 دال، را 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 را. آپ کو یاد ہے؟ جی 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 مجھے یاد ہے. اچھا بیٹا مجھے، میں آپ کو ایک لیٹر بتاتا ہوں، آپ اس لیٹر کے ساتھ مجھے ایڈ کر کے دکھائیں. وہ ایڈ کر کے دکھائے گا، وہ یعنی کہ پڑھ کے دکھائے گا. آپ نے حمزہ کا ساؤنڈ ساتھ میں ایڈ کرنا ہے. حمزہ کا ساؤنڈ ایڈ کریں گے، فا، فا فتحہ فا، م میم ما. اس طریقے سے ہمیں آگے چل کر اس کا فائدہ بہت زیادہ ہونے والا ہے. میں ہر چیپٹر کو اس طریقے سے پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نیکسٹ چیپٹر کی بھی کچھ باتیں میں وہاں پہ ایڈ کروا لوں. حالانکہ یہاں پہ مجھے مرکبات کی بات ایڈ کروانی چاہیے تھی، لیکن میں نے مرکبات کی بات کو ایڈ نہیں کیا، میں نے حرکت والی بات کو ایڈ کیا. جس چیپٹر کی بات ایڈ ہوگی مجھے اس کا فائدہ ہوگا. تو ہمیشہ سبق اس انداز سے پڑھائیں
کہ وہ سبق اگلے سبق کو سمجھانے میں فل بٹا فل مدد دے. جیسے کہ ہم نے عین میں ہا کی سہارا لیا، غین میں خا کا سہارا لیا، فا میں ایف کا ہم سہارا لے رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے سبق پڑھانا ہے کہ وہ لیٹر پچھلے لیٹر سے جب ہم ہیلپ لینا چاہیں تو ہمیں آسانی سے مل جائے اگر کوئی لیٹر موجود ہے تو. تو یہاں تک بات ہو گئی. ہم نے بچے کو کیا کہنا ہے کہ بیٹا آپ نے جسٹ فیس یاد کرنا ہے. فا کے بھی 4 شیپ ہیں اور قاف کے بھی 4 شیپ ہیں، یہ آگے آئیں گے، وہ بات یہاں نہیں کرنی. تو یہ فیس آپ نے یاد رکھنا ہے. اسی طریقے سے آپ پھر اس کو لے آئیں کورل ڈرا کے اندر. یہاں پہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں جی بیٹا جیسے میں نے آپ کو باقی چیزیں پڑھائی ہیں، کیونکہ آپ نے پیچھے با کمپلیٹ یہ کٹنگ ہے، ہاف شیپ، تا کی ہاف شیپ، سین کی ہاف شیپ، شین کی ہاف شیپ، شین کی نشانی، یہ کویسچن سارے جب آپ اس سے کریں گے اس کو اندازہ ہوگا کہ میں نے اس کو بھی آدھا ہی یاد رکھنا ہے. تو یہ دیکھیں یہ فا ہم نے لکھ لی اور یہ فا ہم نے ہاف لکھی ہے. یہ دیکھو بیٹا اس میں بھی فا ہاف ہے. اچھا بیٹا یہ بتائیں یہ فا کمپلیٹ آ رہی ہے ہاف شیپ آ رہی ہے؟ کیونکہ ہاف شیپ آ رہی ہے. یہ فا تو کمپلیٹ شیپ آ رہی ہے. نو نو نو، یہ ہاف آ رہی ہے. اچھا یہ والی ہاف ہے فا، نہیں نہیں یہ ہاف کمپلیٹ ہے. تو بچہ ایسے کہے گا بآسانی سے. تو یہ طریقہ ہے بچے کو فا سمجھانے کا. میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ان دونوں کو بھائی کہیں یا کزن کہیں، چونکہ ان کا چہرہ سیم ہے، ہم نے بچے کو چہرہ ہی یاد کروانا ہے. یاد رکھیں کمپلیٹ لیٹر سنٹینس کے لاسٹ میں آتا ہے، درمیان میں سوائے الف، تو، ظا، واو اور حمزہ کے باقی دال، زال، را، زا بھی کمپلیٹ ہی آتے ہیں، لیکن ہم ان 5 کی کریں گے. ان کے علاوہ تقریباً تھوڑی بہت چینجنگ سے آ جاتے ہیں. دال، زال، را، زا اردو یا عربک آئے گا کمپلیٹ، لیکن یہ 5 لیٹر کمپلیٹ آئیں گے. ان 9 لیٹرز کے علاوہ 4 یہ اور 5، ان 9 کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کٹنگ میں تھوڑی بہت چینجنگ کے ساتھ آئیں گے کسی جملے کے شروع یا درمیان میں. لیکن اگر کسی سنٹینس کے لاسٹ میں آتے ہیں تو یاد رکھیں وہاں پر یہ کمپلیٹ آئے گا. عالمین نون کمپلیٹ آ رہا ہے، مالکی کاف کمپلیٹ آ رہا ہے، الحمد دال کمپلیٹ آ رہا ہے. شیپ اس میں مختلف ہوگا. اس طریقے سے کوئی بھی آیت آپ قل اعوذ برب الناس، سین لاسٹ میں کمپلیٹ آ رہا ہے، ناس میں نون یہاں پہ کٹنگ والا آ رہا ہے. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے ہاف شیپ پہ. اصل چیز ہم نے شیپ یاد کروانا ہے، لکھنے کا سٹائل ہم نے یاد کروانا ہے کہ اس کو لکھا کیسے جاتا ہے، یہ بنا کیسے ہے، ہم نے یہ یاد کروانا ہے. رہی صحیح کسر انشاءاللہ مرکبات میں مکمل ہو جائے گی. جی الحمدللہ ہمارا فا مکمل ہوا. اب ہم اس کے بڑے بھائی قاف کی طرف چلتے ہیں.